بدن على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پہلی آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تلقین فرمائی، اور ساتھ یہ تنبیہ فرمائی کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی جہاد کے لیے ابھاریں. حضور کو دیگر لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارنے کا حکم تو دیا گیا، لیکن دیگر لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے پر پابند نہیں کیا گیا. ایسا نہیں کہ وہ جائیں گے تو آپ جہاد پہ جائیں، بلکہ اصول یہ تھا کہ لوگوں کو آپ ابھاریں تو صحیح جہاد کے لیے. کوئی اگر خوش قسمت بنتا ہے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے ذاہر نصیب، ورنہ اگر کوئی نہیں بھی جاتا تو نبی علیہ السلام کے لیے حکم تھا کہ حضور جہاد کے لیے روانہ. دوسری آیہ بینہ میں اچھے کاموں میں کسی کی سفارش کرنے کے حوالے سے تلقین فرمائی گئی کہ کسی اچھے کام میں اگر بندہ کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کے ساتھ اجر میں بندہ شامل ہو جاتا ہے، اور اگر برے کام میں کسی کی سفارش کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، تو اس کے برے کام کے گناہ کے اندر بھی وہ شامل ہو جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، سو آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں، اللہ کی راہ میں آپ جہاد کریں. لا تکلف الا نفسک، آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف کیا گیا ہے، یعنی آپ سے جہاد کے متعلق صرف اپنی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ جہاد کے لیے نہیں گئے تو اس سے بھی آپ کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ کی جائے، ایسا نہیں. بلکہ فرمایا لا تکلف الا نفسک، کہ آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے. وحرض المؤمنین، ہاں یہ کہا کہ مسلمانوں کو آپ جہاد کی ترغیب دیں. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جہاد کے فضائل بیان کیے، شہادت کے فضائل بیان کیے. جو بندہ دشمن کے لیے نکلتا ہے، دشمن سے لڑتا ہے، اگر اسے زخم آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کس طرح انعامات سے نوازتا ہے. یہ حرض المؤمنین پہ عمل ہو رہا کہ لوگوں کو آپ جہاد کے لیے ابھاریں، لیکن فرمایا اگر لوگ نہیں جاتے جہاد کے لیے تو آپ سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ وہ کیوں نہیں گئے جہاد کے لیے. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ان قریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا، توڑ دے گا. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کا عذاب بہت شدید ہے. تو احباب دی وقار، مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت بیان فرمایا کہ اس آیت کا جو پس منظر ہے، غزوہ احد کے موقع پر
جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک کافروں کے سپہ سالار بن کے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، ابھی انہوں نے ایمان کی دولت کو قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چیلنج کیا اور کہا کہ ہم اگلے سال بدر صغریٰ کے موقع پر جمع ہوں گے اور وہاں پہ ہماری جنگ ہوگی، اور حضور کے ساتھ مقابلہ کا وعدہ کیا۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ترغیب دی تو لوگ وہاں پہ جانے سے پہلو تہی کرنے لگے، کیونکہ غزوہ احد میں کافی نقصان ہو چکا تھا مسلمانوں کا، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، زخمی ہوئے، مالی نقصان ہوا۔ تو اس وقت اللہ جل شانہ نے یہ آیہ بینہ نازل فرمائی کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیارے حبیب آپ کافروں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑیں، لا تکلف الا نفسک، آپ سے صرف آپ کے بارے میں سوال ہوگا، دوسرے لوگ اگر جہاد نہیں کرتے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ وحرد المؤمنین، آپ بس ان لوگوں کو جہاد کے لیے ترغیب دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی تو اس وقت مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ کم و بیش 70 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر ایک بندہ بھی روانہ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام نے پھر بھی گھبرانا نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے اکیلے بھی جہاد کے لیے نکل جانا۔ اس میں نبی علیہ السلام کی جرت و بہادری اور شجاعت کا بھی اظہار ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسی بہادری اور جرت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو تو اللہ کا ایک نبی اکیلا ہی مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سنے ہوں گے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف کھڑے ہیں، اللہ کے دین کا پرچار کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، پورا کفر مشرکین سارے لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام نے دین کی تبلیغ شروع کی، قافلہ بنتا چلا گیا اور آگے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، عسى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان قریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا۔ تو اللہ نے ایسا ان کا زور روکا کہ وہ لوگ جو حضور کو بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کرنے سے روکتے تھے، وہ خود آ کے حضور سے پناہیں طلب کر رہے ہیں، حضور کی امان طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں امان مل جائے، ہماری جان بخشی ہو جائے۔ تو احباب دی وقار، اس طرح کی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نبی بڑا دلیر اور بڑا بہادر ہوتا ہے، پوری دنیا لڑنے کے لیے آ جائے، اللہ کا ایک نبی وہاں پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ پھر احباب دی وقار، اگلی آیہ بینہ میں شفاعت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کے اچھے کام کے بارے میں، اچھائی کے معاملے میں کسی کی سفارش کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ غریب ہے، اسے راشن پانی کی ضرورت ہے، آپ کسی امیر بندے کو ترغیب دلا دیتے ہیں کہ یار اسے راشن دے دیا جائے، اس کی خدمت کر دی جائے، اس نے امیر نے تو اسے دے دیا، اللہ اسے تو ثواب عطا فرمائے گا، یہ جو ترغیب دینے والا ہے، اس کی سفارش کرنے والا ہے، رب تعالیٰ اسے بھی پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس کا برعکس بھی ہے، ارشاد فرمایا، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کسی برے کام کے اندر کسی کی بری سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کے گناہ میں سے بھی حصہ ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ ظالم ہے اور کوئی بندہ مظلوم ہے، وہ اس کے ڈر سے چھپا ہوا ہے، تو اگر آپ ظالم کو جا کے بتا دیتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ چھپا ہوا ہے، وہ جا کے اس کا نقصان کرتا ہے، تو اس نے تو نقصان کیا، اسے تو گناہ ملے گا، آپ نے اسے بتایا ہے، آپ کو بھی اس کے برابر گناہ ملے گا۔ اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو احباب دی وقار، یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے
کہ اچھے کام میں اپنے مسلمان بھائیوں کی سفارش کرنی چاہیے، انہیں ترغیب دلانی چاہیے۔ اگر وہ کام اچھا کر لیں گے آپ کے کہنے پر تو جتنا اسے ثواب ملا ہے رب تعالیٰ اتنا ہی آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف، سنن ابی داؤد میں، دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ مفسرین کرام نے بھی یہاں پہ اس آیت کے ضمن میں اسے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی شخص حاجت طلب کرتا تو آپ اپنے صحابہ کو فرماتے کہ تم اس کے بارے میں سفارش کرو، کہ یہ تو اپنی حاجت لے کے آیا ہے۔ صحابہ کو تلقین کی کہ تم بھی اس کی حاجت کے لیے میری بارگاہ میں اس کے حق میں سفارش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا، لیکن فرمایا کہ جو سفارش کرنے والا ہے رب تعالیٰ اسے اچھی سفارش کی وجہ سے اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ جل شانہ نے اسے اس انداز سے بھی بیان فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تقوی اور اچھے کاموں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، لیکن برے کام کے معاملے میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اگر آپ اچھے کام میں تعاون کریں گے تو جتنا اسے اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، اور اگر کسی برے کام میں آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو جتنا اسے گناہ ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کر حضور سے کسی سواری کا مطالبہ کیا، غریب ہوگا، اس کے پاس سواری نہیں تھی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی سواری دلوا دیں، سواری دے دیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس سواری موجود نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے اسے روکا بھی نہیں، منع بھی نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، بلکہ حضور نے اسے کسی اور شخص کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ فلاں بندے کے پاس جاؤ، وہاں پہ جاؤ گے تیرا کام ہو جائے گا۔ وہ بندہ وہاں پہ گیا، اس سے جا کے مطالبہ کیا سواری کا، تو اس نے اسے سواری عطا کر دی۔ جب اسے سواری مل گئی تو خوشی کے معاملے میں پھولا نہ سمایا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے رہنمائی فرمائی تھی، جس کی طرف آپ نے بھیجا تھا میرا وہاں پہ کام ہو گیا، مجھے سواری وہاں سے مل گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی مثل ہے۔ مطلب یہ کہ سواری تو اس نے آپ کو دی ہے، لیکن میں نے تجھے بھیجا تھا، رہنمائی کی تھی کہ وہاں سے جا کے سواری لے لو، تو جتنا اللہ نے اسے ثواب عطا فرمایا ہے اتنا ہی اللہ نے مجھے بھی ثواب عطا فرمایا۔ تو احباب دی وقار، یہ ساری چیزیں اسی طرح کی چیزوں پہ دلالت کرتی ہیں، اصلاح معاشرہ کا ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہمیں چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، اچھے کاموں میں ان کا دست و بازو بنیں، ان کی خدمت کریں۔ اگر خود نہیں کر سکتے کوئی اور بندہ ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، آپ انہیں ترغیب دلائیں کہ وہاں پہ چلے جاؤ۔ اگر اس کے وہاں پہ جانے کی وجہ سے کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محروم نہیں رکھے گا، آپ کو بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور احباب دی وقار، خدا نہ خواستہ اس کا خلاف ہو گیا کہ آپ نے ظلم کے معاملے میں کسی کا ساتھ دیا، کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جتنا وہ ظالم گناہگار ہوگا اتنا ہی آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نیکیاں کرنے، اچھے معاملات میں ان کی خدمت کرنے اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ظالم کے ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام کی ایک یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مظلوم کی مدد کرنے کی تو سمجھ آتی ہے کہ ہم اگر مظلوم کی مدد کریں گے
تو رب تعالی ہمیں اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن ظالم کی مدد کرنے پہ کیسے اجر و ثواب ملے گا؟ ظالم کی تو مدد ہم کریں گے تو اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اسے ظلم کرنے سے روک دو، کہ وہ ظلم کر کے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو آپ جب اس کی مدد کریں گے، اسے جا کے ظلم کو روک دیں گے، تو گویا کہ آپ نے اسے گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے محفوظ کر لیا، روک لیا، تو یہ گویا کہ آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ تو احباب دی وقار، اس انداز سے ظالم کی مدد کرنا کہ وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے اور آپ جا کے اسے سمجھا دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اس کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ظلم نہیں کر پاتا، تو اس طرح کا تعاون کرنا ظالم کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ خود بھی ظالم کے ساتھ مل کے ظلم کرنا شروع کر دیں، زیادتی کرنا شروع کر دیں، تو ایسی صورت میں نہ تو آپ ظالم سے مدد کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے نفس سے مدد کر رہے ہیں، بلکہ اپنی جان پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اسے بھی مزید ظلم کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔